بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجید امجد کا ایک شعر ہے، اتنا کیسا عظیم شاعر تھا جسے ہم نے بھلا ہی دیا۔ آنکھوں آنکھوں میں رات گزری ہے، کس قیامت کی رات گزری ہے۔ وہ رات کو توقع یہ تھی کہ وہ اجلاس ہوگا کابینہ کا، اس میں منظوری دی جائے گی، پھر اپنا سینٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں ترمیم منظور کرا لی جائے گی یا کرانے کی کوشش کی جائے گی، پھر قومی اسمبلی کا ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگ مولانا فضل الرحمان کے گھر کا طواف ہی کرتے رہے اور آخر شب پہنچے۔ کابینہ کا اجلاس بھی بہت تاخیر سے ختم ہوا، غالباً 1-1:30 بجے، اور قومی اسمبلی کا تو اجازت دے دی گئی کہ کل رکھیں گے، کیونکہ پہلے سینٹ سے منظور کرانا ہے، حکومت سمجھتی ہے وہ آسان ہے۔ لیکن سینٹ کے لوگ رات کو 1:30 بجے تک بیٹھے رہے، بھوکے پیاسے، کینٹین بند تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سٹاف بھی بیٹھا رہا۔ پھر کچھ خواتین نے شور مچایا اسحاق ڈار کے چیمبر میں جا کے، تو کبھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور روز بلا لیتے ہیں، اور تعداد جو ہے وہ میکسیمم 37 تک گئی سینیٹرز کی۔ پریس گیلری بند کر دی گئی ہے، کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا۔ 72 میں نے اسمبلی جانا شروع کیا تھا، پنجاب اسمبلی کوریج سے، بعد میں قومی اسمبلی بھی جاتا رہا، سینٹ بھی جاتا رہا۔ کبھی اس کا تصور تک نہیں کیا گیا تھا کہ پریس گیلری بند کر دی جائے۔ اب اس میں بڑی کیوریوسٹی ہوئی، لیٹ نائٹ پتہ چلا، رات کو کوئی 2:30-3 بجے پتہ چلا کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک ویلاگ سے پتہ چلا اپنے عیسیٰ نقوی صاحب کے، پریس گیلری کیوں بند کی گئی، وہ پتہ کرنا شروع کیا۔ رات کے 3 بجے کتنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اور پتہ چل گیا کہ بھائی اخبار نویس نہ دیکھ سکے۔ پی ٹی وی کے کیمرہ مین وہاں سے ہٹا، کیمرے وہیں رہے، کیمرہ مین ہٹا دیے گئے، اور ان کی جگہ کوئی ایسے لوگ آ گئے کیمروں پر جن کا کوئی تعلق پی ٹی وی سے نہیں تھا، اور جنہیں ریبڑ کو ہانک کر لانا تھا وہ کون تھے۔ اب جو دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں، ذرائع جو کچھ کہتے ہیں، میں وہ بتا سکتا ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا، میری ان میں سے کسی سے گروپ سے بات نہیں ہوئی۔ وہ تھے جناب اختر مینگل کے لوگ اور جناب مولانا فضل الرحمان کے لوگ۔ مولانا فضل الرحمان کو ترغیب بھی بہت دی گئی اور بلیک میل بھی کیا گیا، اور وہ اپنا کردار جو ادا کرنا چاہتے تھے وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کر بھی دیا۔ جو باتیں انہوں نے منوائیں، جو اب تک ذرائع کہہ رہے ہیں، یہ ہے کہ قاضی صاحب نہیں ہوں گے، اور بلوچستان سے یحییٰ صاحب جو ہیں، پورا نام کیا ہے یحییٰ صاحب کا، وہ جناب چیف جسٹس ہوں گے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہے انکار ہی کر دیں، وہ بالکل اشارہ ابرو پہ چلنے والے آدمی نہیں ہیں، مکمل طور پر معتدل مزاج ہیں، مگر اپنی رائے بھی رکھتے ہیں اور کسی اور کو بلانا چاہتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا اصرار یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، اور جب یہ انہوں نے کہا ان کے سامنے بلاول نے کہ ان کی ایک ایک بات مان لی گئی ہے، ایک ایک بات، الف بے پے تے، یہ کہا، اے بی سی بھی نہیں کہا، الف بے پے تے، یہ ہر بات مان لی گئی ہے۔ مگر مولانا نے اشارہ دیا کہ بیشتر چیزوں پہ اتفاق رائے تو ہو گیا ہے، مگر کچھ چیزوں پہ اختلاف رائے باقی ہے۔ پھر جب وہ ملنے کے لیے گئے تو اس سے پہلے لوگ تھے، اور محسن نقوی چکر کئی لگا چکے تھے، صدر صاحب آنا چاہتے تھے، ایک مرکز وہ بنا ہوا تھا، نہایت ایک شہنشاہ کسی کیفیت، سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی مادی طور پہ نہیں، کہ شہنشاہ کے ایک مرکز و محور کی حیثیت وہ اختیار کر گئے تھے، اس لیے کہ پالیسی یہ تھی کہ ان کے ووٹ لیے جائیں، صرف اس لیے نہیں کہ ووٹوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے بعد مولانا ہنگامہ نہ اٹھا دیں۔ ان کے ارکان سے انہوں نے الگ سے بات کی، مولانا سے الگ سے بات کی، اور یہ بھی کہا، منت سماجت بھی بہت کی، مگر یہ بھی کہا کہ آپ کے آدمی تو ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، 2 سینیٹرز ہیں، نہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نہیں لینے چاہتا کیونکہ وہ دعویٰ یہ کرتے رہے ہیں، اور کچھ ایم این اے ہیں بگوڑے، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ اگر ضمیر جاگ اٹھنے کی بات ہے تو 20 سے 25 آدمی پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ نون لیگ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کے کچھ لوگ بھی ووٹ دینا نہیں چاہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں نے بالکل اسی طرح اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے، نون لیگ نے، جس طرح جو آدمی اپنی نوکری برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ ایک بالکل ناروا حکم کی تعمیل کرتا کسی ادارے میں، خواہ وہ کسی بینک کا سربراہ کیوں نہ ہو اور کئی کروڑ روپے تنخواہ کیوں نہ لیتا ہو،
خواہ وہ کسی انٹرنیشنل کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بھی کیوں نہ ہو اور اس کو $1 ملین تنخواہ کیوں نہ، نوکری تو بس نوکری ہے، وہ ہندی میں کہتے ہیں نکھد نوکری، یعنی بدترین چیز نوکری ہے، ہاں جی۔ اور قدیم انڈیا میں کہا جاتا تھا کہ زراعت ہی بہتر ہے، اس میں انسان کی اپنی آزادی تو ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، بڑے ذمہ دار نہیں تھے، مگر یہ ہے کہ ان کا زہد کا بہت چرچا تھا۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پیدل حج پہ گئے اور گھر والے سمجھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، وہ واپس آئے تو وہ ایک بدلے ہوئے آدمی تھے، معلوم نہیں کس سے اس سے ملاقات ہوئی، اور ان کی شہرت یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ایک لفظ ان کی زبان سے غیبت کا نہیں نکلتا۔ اور ان کی اولاد میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان کے صاحبزادے ایسے تھے جو میرے ماموں تھے، اور بھی لوگ عام طور پر غیبت کو، کچھ لوگ تو ہیں ویسے ہی ہیں، میرے جیسے ہی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ غیبت سے گریز کرتے ہیں، ان کے اور بھی بہت سی خصوصیات تھیں۔ تو وہ کھیت کی پگڈنڈیوں پر گھومتے پھرتے رہتے تھے اور تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ تو مہاراجہ کپور تھلا کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ان سے کہا، ان سے کچھ بات کی، مثلاً ان سے کہا کہ جو درخت آپ لگوا رہے ہیں تو یہ تو بہت دیر لگے گی۔ انہوں نے کہا یہ آنے والوں کے لیے ہے، جس طرح پچھلوں نے ہمارے لیے لگائے۔ تو کچھ اور گفتگو کی، پھر ان سے کہا کہ آپ کی جگہ میرا دربار ہے۔ انہوں نے کہا میری جگہ یہی پگڈنڈیاں ہیں۔ ان کی کچھ زمین پہ تنازع ہوا جو انگریزی عدالت تک پہنچا مقامی عدالت کی بجائے، تو انہوں نے اس زمین سے دستبرداری قبول کر لی، اور جبراً لوگوں نے انہیں کہا نماز پڑھا دیا کریں۔ انہوں نے کہا صرف ایک شرط پہ، وہ ریاست کی طرف سے کچھ زمین ملتی، تھوڑی سی زمین ہوتی تھی 1-1.5 ایکڑ، تو وہ انہوں نے کہا وہ نہیں لوں گا اور کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ اور اسی حال میں دنیا سے نکھد نوکری، اور ذرا جو ہے اب کیا ہے، آزاد تو ویسے آدمی کہیں بھی ہو سکتا ہے، نوکری میں بھی آدمی آزاد ہے، یہ تو نفسیاتی کیفیت ہے، مگر یہ بیچارے، اور پھر انتقام لینا ہے عمران خان سے، اور اس نے اتنا ڈرایا ہے ان کو، اس کس طرح خوف زدہ رکھا ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکروں نے بھی رکھا ہے، جسے ہم انہیں منع کرتے رہے ہیں کہ بھائی اتنا نہ ڈراؤ، اس قدر خوف زدہ نہ کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے بانی نے، ویسے تو وہ نیک آدمی تھے اور ان کی پرہیزگاری کی بہت سی داستانیں ہیں، لوگ اتنے بہت سے لوگ ان کے ماننے والے ہیں، مگر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد نے میری بڑی اچھی تربیت کی، میں 4 برس کی عمر کا تھا تو ایک تکیہ اپنا اس کا ویلویٹ کا اٹھائے پھرتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تکیہ کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا ہے۔ انہوں نے میری خوب پٹائی کی، تو وہ کتاب میں آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا کسی کے گھر پہ بیٹھا ہوا ایک دوست کے، تو میں نے اسے واپس کر دی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا ذرا غور تو فرمائیے، اگر جناب حسن یہ کرتے اپنے بچپن میں اور جناب حسین یہ کرتے تو رسول کیا کرتے؟ ہم گمان کر سکتے ہیں، ان سے منسوب نہیں کر سکتے، گمان کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے جیسے حضرت علی سے کہا تھا ابو تراب، تو اسے کہتے تقی کے باپ، ہاں جی، ہنس پڑتے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسی بات آپ نے کہی ہے کہ اس کی میں تردید نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے آزادی ایک نفسیاتی چیز ہے۔ آدمی گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، لوگ ماں باپ کے غلام بن جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹیکٹفلی ان کو بنا لیا جاتا ہے، ویسے تو بچوں کو دبانا ظاہر ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ان کو رول ماڈل سمجھ لیتے ہیں۔ رول ماڈل ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں، اکرام تو لازمی ہے ماں باپ کا، لیکن رول ماڈل تو اللہ کے رسول ہیں، بس یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ انتقام بھی، خواہش بھی، سیرت نہیں پڑھتے، قرآن سے واسطہ نہیں ہے، جو آیت سوٹ کرتی ہے، ہاں جی، کہ تو اقبال نے کہا تھا تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، تجھ پہ کتاب کا راز نہیں کھل سکتے۔ منیر نیازی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ خبیث پہ راز نہیں کھلتا۔ اب یہ نہیں اقتدار بھی برقرار رکھنا ہے، لوٹ مار بھی کرنی ہے، کرپشن بھی کرنی ہے۔ نسخہ اس میں کیا ہے؟ نسخہ اس میں یہ ہے کہ اقتدار سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور فوجی عدالتیں قائم ہو جائیں گی، یہ مسئلہ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کچھ باتیں تو منوا لیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں ہمیں مستقل رابطے میں رکھا اور کیوں بلاول بھٹو کے ذریعے راستہ ہموار کرا، جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ملاقات ہو جائے۔ 15 دن تو انہیں بہت برے حال میں رکھا گیا، بدہضمی ہوئی، جھوٹ بول رہے ہیں سفید جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سفید جھوٹ۔ داڑھی بڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی نہیں، میرے جتنی داڑھی بڑی ہوئی ہے، بلیڈ تک نہیں دیے گئے، ویسے جیل مینول میں یہی ہے، لیکن وہ مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے،
یہ بی کلاس کے قیدیوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا. اور کیا ہوتی رہی، بدہضمی ہو گئی. مرحل تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے ایک دن میں نے کہا انٹرویو کرنا ہے، میں چینل میں تھا، میں عام طور پہ انٹرویو کرتا تو نہیں ہوں لیکن اس دن میرا خیال تھا کہ انٹرویو کرنا چاہیے. تو میں خیال مشاہد صاحب کا انٹرویو کیا، میں نے چند ایک انٹرویو کیے، ورنہ میں تو اپنا جو بھی انالیسس تھا تھوڑا بہت یا انالیسس کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا یا خود اپنا انالیسس کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ دوپہر کو علی جناب کا معدہ خراب تھا، تو وہ کنیکشن میں بھی کچھ کنیکٹ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی. میں لاہور میں تھا، وہ اسلام آباد میں تھے، بڑے سخت بیزار ہو رہے تھے. یہی تو ان کا ایک مشغلہ تھا، اس سے بھی اٹھ گئے اوپر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایڈکشن سے، عادتوں سے نجات دلا دیتا ہے. اور کھانا بہت خراب کھانا انہیں دیا جا رہا ہے، باقاعدہ باورچی نہیں ہے، اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے وہ کم کھانا کھاتے ہیں، بہت تھوڑا کھانا کھاتے ہیں. ورزش کرنے نہیں دی گئی، واک کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تھوڑا کھانا کھایا، صبر کیا. جی تو صبر ہی ہے جو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل. دونوں مواقع پہ جب جناب یوسف علیہ السلام، اس وقت تو پیغمبر نہیں تھے، ان کو کنویں میں پھینکا ہے، ان کو شبہ بھی تھا ان پہ. پھر ان کے بھائی بنیامین کا بھی یہی معاملہ ہوا، ان کو چھوڑ آئے وہاں پہ. دونوں بار کہا فصبر جمیل، صبر ہی بہترین چیز ہے، اور صبر کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب مشکل پڑتی ہے اور آدمی صبر کرتا ہے تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ، اس کی استعداد بڑھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے گزارا گیا تو کیا پروردگار شاد ہوں گے، احد سے گزارا گیا تو کیا شاد ہوں گے. کسی ہستی سے ایسی الفت تو نہیں تھی پروردگار کو جیسی ان پہ تھی. اقبال کہتا ہے کہ اب اگر فارسی کا شعر مجھے یاد آ جائے کہ تو برشم یتیم پروانہ وار، تو اپنا موسیٰ پہ آگ کی طرح برسا اور در یتیم پہ پروانہ وار آیا. تو کیوں تکلیف سے گزارا جاتا ہے انسانوں کو؟ سزا ہوتی ہے. ان کے تو خیر پیغمبروں کے تو خیر خطائی نہیں ہوتی. جناب یوسف کیوں جیل میں رہے؟ ہم تو خیر عام لوگ ہیں، لیکن قانون تو ایک ہی ہے. کیوں مشکلات میں ڈالا جاتا ہے انسانوں کو ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے؟ خیر اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ان کی اس گفتگو سے دلچسپی ہے. اچھا وہ اجلاس پھر سینٹ کا ملتوی ہوا، بھوکے لوگ. پھر وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہیں سے پزا منگوایا، اس کے پیکٹ ان کو دیے، اور وہ لوگ تو باوقار طریقے سے خاموشی سے جو صبر کر سکتے تھے وہ لے گئے اپنی گاڑیوں تک. اور فیصل وابڈا اور وہ بھی شاید ان کا نام بھی فیصل ہے، وہ جو MQM کے ہیں، وہ سیڑھیوں پہ کھاتے جا رہے تھے. میں نے پوچھا جن صاحب نے جو منظر دیکھا کہ کچھ خفت وہ محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کہا خفت کا ہے کی خفت تو چھو کے نہیں گزری. وابڈا نے دعویٰ کیا تھا نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی پورے ہیں. یہ لفظ نمبری دیکھیں، یہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک بہت سینئر اخبار نویس کی بات ہوئی ہے، بہت معتبر اخبار نویس کی. انہوں نے کہا جی آج یہ کام نمٹا دیا جائے گا. بلاول نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مولانا خود پیش کریں ترمیم. پہلے سینٹ سے ہوگی، پھر قومی اسمبلی کے اجلاس سے ہوگی. حالانکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شاید پہلے رکھا گیا ہے. وہ رات کو جو تھے غلام وہ نہیں لائے گئے، ہانک کر جنہیں لایا جانا تھا. عہد قدیم میں جیسے مزار جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے، لیکن وہ تو بیچارے مجبور ہی تھے، جیسے روس میں ہوتا تھا لینن کے انقلاب سے پہلے. لیکن یہ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے مارے. خواہش اور خوف سے آدمی مارا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں جو برباد کرتی ہیں آدمی کو. دو سینیٹر ہیں، مولانا کے آدمی ہوں گے. اگر وہ مسودہ وہی پیش کیا گیا، یہ مولانا اس پہ بالکل چوکس ہیں. اب کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. وہ پبلک ایجیٹیشن کے ذریعے اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ بات جو میں نے صبح کہی تھی اس سے پیر میں پتہ چلا کہ وہی بات انہوں نے کی. اپنے طور پہ ظاہر ہے ایک خیال بہت سے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی آسمان نہیں گرے گا اگر یہ ترمیم ہو گئی. جد و جہد جاری رہے گی. اور جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑے پریشان تھے، کہا میری رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ ذرائع ہیں. وہ ایک دفعہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سے میں نے کہا آپ نے بالکل ہی جھوٹ بول دیا اور میری پوزیشن خراب کی. بہت پرانی بات ہے، 1990 کی بات ہوگی میرے خیال میں، 89 کی 88 کی. تو انہوں نے کہا ہم تو جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں، آپ کو اپنی کامن سینس سے کام لینا چاہیے.
تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ خان صاحب غصے میں تھے. یہ انہیں صدمہ پہنچا جب انہیں بہنوں کا پتہ چلا. انہیں بالکل نہیں پتہ تھا. جیل کے عملے کو منع کر دیا گیا ان کے ساتھ بات کرنے سے. اخبار مل نہیں رہا تھا. ٹی وی بند کر دیا گیا. پی ٹی وی بھی بند. اور جتنا دباؤ پہلے ڈالا جاتا تھا اب اس سے زیادہ ڈالا گیا. اسی وجہ سے پیٹ بھی خراب ہوا, ذہنی دباؤ بھی پیدا ہوا. لیکن جب یہ لوگ پہنچے تو وہ حشاش بشاش تھے. اس پہ انہیں صدمہ ہوا. کہا میرے خاندان نے, میں اور میرا خاندان تو قربانی دینے کے لیے تیار. اور وہی فقرہ بھی دہرایا غالباً. ایک ذریعے کا کہنا کہ 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا. وہ تیار ہے ہر تکلیف کے لیے. جب پہ بلاول وہاں پہنچے تو وفد نکل رہا تھا وہاں سے پی ٹی آئی کا, مگر پھر پیچھے سے کامران مرتضیٰ آئے اور ان کو بلا کر لے گئے, بیرسٹر علی ظفر صاحب کو. اور 40 منٹ مولانا ان سے بات کرتے رہے. اب کیا بات کرتے رہے وہی بتا سکتے ہیں. مولانا پی ٹی آئی کو خفا نہیں کرنا چاہتے, ناراض نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اپنی اخلاقی پوزیشن بہتر رکھنا چاہتے ہیں, اور فوری طور پہ میرا خیال ہے وہ حکومت میں شامل بھی نہیں ہوں گے, اور ممکن ہے بعد میں بھی شامل نہ ہو. وہ یہ بات تو سادہ سی ہے, سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ حکومت تو چلنے کی نہیں ہے, عوام تو اس کے حق میں نہیں ہے. یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے یہ وہ بھٹو نے ایک اصطلاح بھارت کے بارے میں استعمال کی تھی جو بالکل آج بھی اتنی ہی درست ہے اگر کسی کو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہوں. وہ جو حمزہ, امیر حمزہ کیا نام تھا ان کا, جو عظیم نثر نگار اور شاعر ہیں روس کے, ان سے ایک شاعر نے خط لکھا کہ مجھے کوئی موضوع تجویز کیجئے. انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو تمہیں موضوع نہ دے, موضوع عطا نہ کرے, تمہیں آنکھیں بخش دے. میر صاحب نے کہا تھا کہ آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں کہا تھا, آنکھیں ہوں تو میرا خیال آنکھ کہا تھا. آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. تو رانا صاحب کا یہ ہے خیال کہ آج ہو جائے گا, اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ مولانا ضرور آن بورڈ ہو تاکہ کوئی ہنگامہ اٹھے, اس لیے کہ وہ تو لاکھوں آدمیوں کو جمع کر سکتے ہیں. ان کی سیٹیں بے شک کم ہوں, ان کے مکتب فکر کے لوگ سیاسی طور پہ ان سے جڑے ہوئے. حتیٰ کہ جو لوگ دیوبند میں 2 اسکول ہیں, ایک پاکستان کا حامی تھا, ایک پاکستان کا حامی نہیں تھا. ان کے والد گرامی اس گروپ میں تھے جو مولانا حسین مدنی کا حامی تھا, اور وہ قیام پاکستان کے خلاف تھے. لیکن ان کی سیاسی قیادت پہ تقریباً اتفاق رائے ہے جو لوگ سیاست میں سے شغف رکھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہنگامے میں شامل ہوں. وہ نمٹنا تو عمران خان سے ہے, ساری کوششوں کا محور و مرکز عمران خان ہے. اور یہ بات ایک لحاظ سے تو اچھی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں انہوں نے تو مبارکباد کا پیغام بھیجا, مولانا نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ مثبت رویہ ہے ان کا, مثبت پیغام مجھے بھیجا, کہا میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن اب ان کے راستے جدا ہو جائیں گے میرا خیال ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تعلقات اچھے رہیں, خوشگوار رہیں. ایک دوسرے کے بارے میں یہ تانا زنی اور پھپتی یہ کون سی خوبی کی بات ہے. قرآن کریم اسے دور جاہلیت کی نشانی کہتا ہے, دور جاہلیت کا قرینہ کہتا ہے, دور جاہلیت کا طریقہ اور انداز کہتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, بات وہی ہے جو مشاہد صاحب نے کہی تھی. ابھی ان سے کوئی پیغامات کا تبادلہ ہوا, وہ ترکی پہنچ رہے ہیں, ایک فلسطین پہ غزہ پہ کانفرنس ہو رہی ہے, راستے میں کہیں رکے تھے تو وہاں اس موضوع پہ تو بات نہیں ہوئی. لیکن بہرحال وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو, کل رات کو بھی وہ کہتے ہیں اس طرح کسی کو انٹرویو دیا, میرے ساتھ اس موضوع پہ نہیں بات ہوئی تھی ان کی, اور چیزوں پہ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ڈکیتی ہوا کرتی ہے, بینک ڈکیتی, 2-3 دفعہ انہوں نے کہا بینک ڈکیتی ہوتی ہے اس طرح. دیکھیے ضیاء کے زمانے میں 41 دن لگے تھے 8ویں ترمیم میں, مشرف کے زمانے میں 1 سال بحث ہوتی رہی, 20 نشستیں ہوئیں 60-70 کے قریب 18ویں ترمیم پر. ہمیشہ بھٹو نے بھی بھٹو صاحب نے بہت تعجیل سے ترمیم کی تھی اپنے ہی دستور میں, اور اس میں یہ تھا کہ ججوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. ایک جج کو انہوں نے گرفتار بھی کروا دیا تھا, ڈسٹرکٹ جج کو. اور نواز شریف صاحب کا بھی عدلیہ کے بارے میں یہی رجحان ہے. گوہر ایوب نے لکھا ہے کہ مجھ سے پوچھتے رہے کوئی ایسا طریقہ ہے چیف جسٹس کو 1 دن کے لیے جیل بھیج دوں, سجاد علی شاہ کو, اور حملہ بھی کیا تھا اور اسمبلی میں لوٹے بھی لہرائے تھے, تذلیل اور تحقیر بھی کی تھی, ججوں کو خریدا بھی تھا. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, فوج کا رول بڑھ جائے گا, فوج انہیں غیر ذمہ دار سمجھتی ہے. اب ہم کہتے تو یہ ہیں, مولانا بھی کہتے ہیں, سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہے, مگر اپنے دائرہ کار میں کسی اصول پہ تو چلیں. باچا خاں
عبدالولی خان، بیگم ولی خان، اسفندیار ولی خان، ایمل ولی خان، آج انہوں نے بہت تلخ گفتگو کی عمر اپنا ایوب کے بارے میں، اپنا ان کے پوتے جو ہیں ایوب خان کے، اور بدتمیزی کی بلکہ، اور اس بدتمیزی پہ ان کے لہجے میں بڑا فخر تھا کہ مجھے بدتمیزی کرنے کا موقع ملا ہے، اور جتنی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور کہا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ بھگوڑوں پہ مشتمل ہے، یہ 70% پاکستانی جو ہیں بھگوڑے ہیں، اس قوم سے چڑ بہت ہے ANP والوں کو، اس لیے کہ باچا خان کو انہوں نے تو بنا دیا دیوتا، اور قوم مانتی نہیں ہے، پشتونوں کی اکثریت بھی نہیں مانتی، اور یہ ترمیم کی منظوری کا امکان تو ہے مگر کیسے کریں گے، رات نہیں لائے گئے وہ اندیشوں کی وجہ سے کہ ان کے چہرے نظر نہ آئے، ریکارڈنگ کی جائے گی مگر دکھائی نہیں جائے گی، اور مطلب یہ ہے کہ کچھ دباؤ ڈالا گیا ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اپنا سٹک اینڈ کیا کہتے ہیں کیرٹ، تو یہ اندیشہ ہے، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کل رات کو، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، عوامی تحریکیں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، جو خواب دلوں میں بویا جاتا ہے اور اگنے لگتا ہے اور نمو پذیر ہو جاتا ہے، اسے ایک دن ایک جو بھی اچھا آئیڈیا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت آ گیا ہے سلطانی جمہور کا، جو اقبال نے کہا تھا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو وہ جمہوریت تو کبھی تھی نہیں اس ملک میں، کبھی نہیں تھی، جو بھی آیا فوجی تو حکمران تو فوجی حکمران ہی تھے، بلکہ یہ جو جس ٹیلی ویژن جو ہے یہ جناب مشرف کی عطا ہے، اس سے پہلے جتنے سویلین حکومت آئے، فوجی حکومتیں بھی آئیں، سویلین حکمران اس تصور سے نفرت کرتے تھے خبر چھپ جائے، بھٹو کے زمانے میں تو ٹیلی فون آتا تھا، ذوالفقار قائد عوام فخر ایشیا، ٹیلی فون آتا فلاں خبر روک دیں، فلاں 3 کالم لگا دیں، فلاں 4 کالم لگا دیں، 2-3-4 خبروں کے بارے میں آتا، اور کچھ دفاعی کرتے تھے مجید نظامی صاحب، تھوڑا بہت کچھ ڈان والے کرتے تھے، باقی تو کسی میں سکت نہیں تھی، اور تھوڑی بہت بتدریج آزادی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کس نے منسوخ کیا، اس قوم کی کیسی بدقسمتی ہے یہ، غلام اسحاق خان نے، ایز ہی ٹک اوور ایز دا پریزیڈنٹ، جب انہوں نے کابینہ بھی نہیں بنائی ضیاء الحق والے واقعے کے بعد، 17 اگست کے واقعے کے بعد، تو انہوں نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس منسوخ کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کئی برس تک یہ صورتحال رہی، یہ ضرورت تھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت تھی، خاص طور پہ جب پیپلز پارٹی آتی تھی یا نون لیگ آتی تھی، کہ اخباروں کی آزادی برقرار رہے، چینلز کی بھی آزادی رہی، جنرل کیانی صاحب اس پہ کڑتے تو رہتے تھے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ برداشت کرتے تھے، کسی اخبار نویس کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کارروائی نہیں کی، ان کے بارے میں باقی باتیں بھی جھوٹ ہیں، وہ تاریخ واضح کر دے گی، تو جمہوریت تو گئی کچھ عرصے کے لیے، لیکن جمہوریت برقرار ہے، اس لیے کہ دلوں میں زندہ ہے، جو چیز دلوں میں زندہ ہو اور نمو پا رہی ہو، اگر کسی کھیت میں بیج بکھیر دیا گیا ہے اور ابر برس رہا ہے، مثلا یہ کسان نہ بھی زیادہ محنت کرے، وہ تو ایک خاص کرینہ اتنی کھاد ڈالی جائے گی، اتنی نمی ہوگی زمین میں، اور اس طرح دھان لگایا جائے گا اور ابر برسے گا اس پہ، اس دفعہ تو غلطی کی جون میں لگا دیا، جولائی میں لگایا جاتا ہے، تو ہوا ایسی ان کے لیے سہانا گیت گاتی ہے دھان کے کھیتوں کے لیے کہ کبھی کسی نے سنا ہو تو بھول نہیں سکتا، سارا انحصار جد و جہد پہ ہے، مگر شائستگی کے ساتھ، صبر تحمل وقار کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، مگر شائستگی، تانا زنی اور گالم گلوچ کے ساتھ۔ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو پہنچایا ہے ان کی برہمی نے، کارکن ایثار کیش بہت ہیں، لیڈر جو ہیں وہ بالکل کنفیوز بنی اسرائیل کے لیڈر کہ وہ جب حضرت موسیٰ چلے گئے تھے تو بنی اسرائیل کو سمجھ نہیں آتی تھی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور جناب ہارون کے سمجھانے پہ وہ بھی پیغمبر تھے، ان کے سمجھ میں نہیں تھی، گفتگو بہت لمبی نہیں ہوگی، بہرحال یہی معروضات تھیں، آج ہو سکتا ہے ترمیم منظور ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے میڈیا کو وہ گوارا نہیں کریں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹر زرکا شور مچا سکتے ہیں یا کوئی اور شور مچا سکتا ہے، اور وہ سردار اختر مینگل تشریف لائے ہیں، وہ کوشش کریں گے اپنے لوگوں کو روکنے کی، عمران خان نے کہا سوشل بائیکاٹ کیا جائے،
سوشل بائیکاٹ تو خیر ان لوگوں کا اتنا تو مسلمان سلام کا جواب دینے سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایسے لوگوں سے واسطہ تو نہیں رکھنا چاہیے، سلام کا جواب تو دینا چاہیے، باقی ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے منہ پر وہ کالک لگائی ہے جو کبھی نہیں دھل سکے گی، اور رہے گی تبدیلی، تبدیلی مقدر ہے۔ وہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ تو اگر نہیں تھا شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تسبیح روز شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور طوالت کے لیے معذرت۔